آیت نمبر 9 سورۃ الحشر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مال فے جو کہ دشمن سے بغیر لڑائی کے یا صلح کے طور پہ حاصل ہو جائے، اس کے مصارف بیان ہو رہے تھے کہ وہ کن کو دینا ہے، تو اس میں 7 مصارف بیان ہو گئے تھے۔ اب جو آج کے درس میں پہلی آیت ہے، اس میں 8واں مصرف بیان کیا ہے۔ 8واں مصرف یہ ہے کہ فرمایا وہ ان انصار، یعنی جو انصار مدینہ ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے جو ان میں سے ضرورت مند ہیں، کہ جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ کو بھی آباد کیا اور اسی طرح ایمان سے اپنے دلوں کو بھی آباد رکھا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مال فے ہے ان میں سے ان انصار کو بھی حصہ دیا جائے گا جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ انصار مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں سکونت پذیر تھے اور ایمان اور عرفان کی جو رائے ہیں ان کو بڑی مضبوطی سے انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ سمایا ہوا تھا، اور وہ ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں رچ بس چکا تھا۔ یعنی گویا کہ انہوں نے مہاجرین کے جانے سے پہلے مدینہ کو بھی آباد کیا ہوا تھا اور اسی طرح دلوں کو جو ہے وہ نور ایمان سے بھی آباد رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ بیعت عقبہ اولیٰ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حج کے موقع پر صحابہ بیعت کی، پھر اس کے بعد اگلے سال اور زیادہ ہو گئے، پھر اگلے سال اور زیادہ ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں، اور آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ جانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ان حضرات کو بھیجا تھا، یعنی انصار مدینہ کی تعلیم و تعلم کے لیے۔ تو پہلی صفت ان کے بیان فرمائے کہ جو قرار پکڑے ہوئے ہیں مدینہ میں اور ایمان میں بھی قرار پکڑے ہوئے، ایمان بھی بڑا مضبوط ہے، اور مدینہ کو بھی آباد کیا انہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے فرمایا کہ ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ دوسری صفت، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے تو وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، عموماً کہتے ہیں یار یہ ایک نیا بوجھ آ گیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انصار مدینہ ہیں وہ مہاجرین کی آمد سے پریشان نہیں ہوئے بلکہ بڑے خوش ہوئے، بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے بھیجے تھے، اور حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھیں ان حضرات سے، کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ وغیرہ یہ، اور اسی طرح اس کے بعد پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20 ساتھیوں سمیت آئے۔ تو الغرض وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مہاجرین آتے رہے تو مہاجرین کی آمد سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی ہمیں کبھی بھی کسی اور کام پہ نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو مدینہ والوں نے جانصاری کی بے مثالیں پیش کی، جن کی دنیا میں آج کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے استقبال کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل کیا۔ آج بھی جب قباء کی طرف سے آؤ نا مدینہ کی طرف، یہ جو مسجد نبوی سے
309 نمبر گیٹ مسجد علی اور مسجد ابو بکر کے درمیان سے جو ہے نا وہ سیدھا راستہ جاتا ہے پیدل، اگر کوئی جانا چاہے مسجد قباء۔ میں 3-4 دفعہ گیا ہوں، تو بڑا ہی جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت بڑا مزیدار راستہ ہے۔ راستے میں مسجد جمعہ آتی، اور راستے میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے نا قباء سے، تو جمعہ کا دن تھا، تو آگے جمعہ ادا کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ قبیلہ بنو سالم کے محلے میں، تو وہاں اب مسجد جمعہ ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے آئے تو وہ گھاٹی اور وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ والوں نے استقبال کیا تھا۔ بچیوں نے بڑے اشعار پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا۔ وہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آج یہ ایک چاند جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں آ گیا ہے، طلوع ہو گیا ہے، اور وہ بڑے عمدہ اشعار میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم پہ واجب اور لازم ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے۔ تو خیر دوسری صفت ان کی بیان فرمائی نا کہ ہجرت جو ان کی طرف کر کے آئے ہیں تو ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو مہاجرین نے بڑی خوشی منائی، سب کچھ اپنا آدھا سامان بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری صفت وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے مہاجرین کو دیں تو وہ اس سے پریشانی محسوس نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ بھئی ہمیں نہیں دیا ان کو کیوں دے دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بنو نذیر کے اموال حاصل ہوئے، ان کی جائیدادیں وغیرہ مسلمانوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کے جو 2 بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج، ان کے سرداروں کو بلایا، اور دونوں کا نام ہی سعد تھا، ایک کا نام سعد بن معاذ اور دوسرے کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھا یار یہ مہاجرین جو ہے نا وہ آپ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جائیدادیں وغیرہ یہ چیزیں ان کو دے دوں تاکہ جو ہے وہ آپ سے الگ ہو جائے اور آپ کا بھی بوجھ کم ہو جائے۔ تو انہوں نے آگے سے جو جملہ کہا نا اللہ اکبر، وہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب ہم اس بات پہ راضی ہیں، آپ بنو نذیر کے جو اموال ہیں وہ ان کو دیں، اور ان کو ہمارے گھروں سے بھی نہ نکالے، ہماری جائیداد سے بھی الگ نہ کریں، وہ اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ سارے انصار نے تائید کی، اور آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ یہی وجہ ہے نا آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 2 وادی ہوں، ایک میں انصار ہوں اور ایک میں مہاجرین، تو فرمایا میں انصار کے ساتھ ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انصار تمہارے ساتھ زیادتی میں ہوں گی، لیکن فرمایا حوض کوثر پہ سب کچھ چکا دوں گا انشاءاللہ۔ انصار کے کیا کہنے۔ ہاں تو خیر فرمایا کہ اگر آپ مہاجرین کو مال فے میں سے حصہ دیں تو فرمایا وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، عموماً ہوتا ہے نا جی، یہ تو فطرتی بات ہے کہ 2 آدمی ہوں ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوں کلی کو، اگر ایک کو جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے نواز دیا جائے دوسرے کو نہ دیا جائے تو پریشان ہوتا ہے۔ بھائی یہ کام مہاجرین اور انصار میں نہیں تھا۔ اللہ۔ اور چوتھی صفت ان کی بیان فرمائی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کتنا فاقہ اور بھوک اور پریشانی کیوں نہ ہو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا جی، یہ انصار مدینہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز اور ٹائٹل ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا جی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو مال کی خاطر ایمان لائے تھے، وہ جو کہے گا اپنا ایمان خراب کرے گا۔ رب ذوالجلال نے جو فرما دی، اور اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اس کا صحیح مصداق بنے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو کون اپنی جائیدادیں دیتا ہے، کون اپنے مکان دیتا ہے، اپنی جائیدادیں میں دی، مکان میں دیے سب۔ اللہ آپ علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرنی چاہیے، صحابی آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مکان میرے، ان میں سے جو مرضی پسند آپ کہہ سکتے ویسے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی کر سکتا ہے نا کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بے انتہا ہو۔ اور اسی طرح اسی پہ احادیث مبارکہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وقت ایک مہمان آ گیا، مہاجر کہیں مسافر آئے، تو نیا ایمان لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار کون ہے جو اس کی، سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کہ مہمان ہے اس کے لیے کچھ ہے، تو فرمایا جی آج تو کچھ بھی نہیں، ابتدائی زمانہ تھا، مشکل وقت تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے مجلس میں سے پوچھا یار کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے،
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جی میں کرتا ہوں۔ گھر لے گئے، بیوی سے کہنے لگے جی اللہ کے نبی کا مہمان ہے تو لہٰذا اس کو کھانا دینا ہے۔ انہوں نے عرض کی جی گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، باقی ہمارے لیے بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بچوں کو آپ بلہا وغیرہ کے سلا دیں، مہمان کو کھانا کھلائیں۔ اور پھر وہ چراغ والا واقعہ، بھئی چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بند کر دیں گے تاکہ اتنی دیر میں وہ سیر ہو کے کھانا کھا لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ گھر والے نہیں کھا رہے مجھے کھلا رہے ہیں۔ جب اتنا اثار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار آپ نے مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ تو یہ چار فرمایا کہ جن میں صفتیں ہیں نا وہ انصار میں، تو فرمایا کہ مال فہ میں سے ان کو بھی دیا جائے، لیکن ان میں سے آپ علیہ السلام نے صرف وہ بنو نذیر والا 2 کو دیا تھا، حضرت سال بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ کو، باقی بعد کے مال فہ میں دیا ان کو بھی حصہ بہت ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی جو طبیعت کے بخل سے بچ گیا، محفوظ رکھا گیا، وہ کامیاب ہیں۔ اصل میں جو شح ہے نا، شح کہتے ہیں 2 چیزوں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر مال کمانے کی حرص انتہا ہو، بہت زیادہ ہو، حریص، جائز ناجائز کچھ بھی نہ دیکھے، بس کہیں سے آئے سے ہڑپ کرنا جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ کے راستے میں یا اس کو کسی بھی معاملے میں خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہو، حاصل کرنے میں انتہائی حریص، خرچ کرنے میں کیا انتہائی بخیل۔ تو یہ ہے شح، اور یہ انسان کے اندر فطرتی چیز ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، اور مٹی نے خزانے کتنے دبائے ہوئے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا کر کے نکل رہے ہیں، اور مٹی سے خزانہ نکالنا بڑا مشکل ہے زمین سے۔ تو اس لیے انسان کی طبیعت میں یہ چیز سختی ہے، لیکن جو اپنی طبیعت کو دبا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، مال کو لوٹائے گا، تو اس سے جو ہے نا وہ پھر اندر پاکیزہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور پھر کرتے کرتے عادت ہی بن جائے گی۔ پھر اگر وہ خاص طور پہ اللہ کا حق اگر اس نے ادا نہ کیا زکوٰۃ، تو اس کو نیند بھی نہیں آئے گی، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور جو لوگ محنت کر لیتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ ایک بخیل کے لیے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، اللہ کے لیے پیسہ نکالنا مشکل ہے، اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے مال میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے مال میں، اگر وہ اللہ والا ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، اس کے لیے رکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی میں کسی طرح نکالوں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مال آتا تھا، جب تک صدقہ نہیں کر دیتے تھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ فرمایا نا والذین، اور ان لوگوں کے لیے بھی وہ مال فہ ہے، تبوؤ الدار، کہ جنہوں نے قرار پکڑا مدینہ میں، یعنی گھر میں مدینہ میں، بل ایمان و ایمان میں، من قبلہم مہاجرین سے پہلے، کہ جو مدینہ میں آباد ہوئے اور اسی طرح ایمان کو دلوں میں آباد کیا مہاجرین کی ہجرت کرنے سے پہلی صفت یہ ہے۔ دوسری یحبون من ہاجر الیہم، وہ خوب محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ تیسری ولا یجدون، وہ نہیں پاتے فی صدورہم، اپنے سینوں میں دلوں میں، حاجتن کوئی تنگی، مما اس سے، اوتو جو مہاجرین کو دیا جائے۔ چوتھی صفت ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، ولو کان، اگرچہ ہو، بہم ان کے ساتھ، خصاصہ بہت فاقہ اور بھوک، کہ خود کتنے ہی پریشان اور بھوک کی حالت میں کیوں نہ ہو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن یُوقَ، اور جو بچایا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، اس کے طبیعت کے بخل سے، نفس کے بخل سے جس کو بچا دیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی کامیاب ہیں۔ تو ہمارے استاد صاحب ہیں وہ شح کا ترجمہ کرتے تھے، یعنی کہتے ہیں کہ بھائی وہ انتہائی مکھی چوس ہو، کہ پانی میں اگر کہیں کسی چیز میں مکھی بھی گر جائے نا تو اس کے ساتھ بھی جو قطرہ ہے اس کو بھی چوس لے تاکہ یہ بھی ضائع نہ ہو۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے نا اس چیز سے محفوظ رکھے۔ ایمان والے الحمدللہ اللہ کی محبت میں بہت کچھ کرتے ہیں۔
والذین جاؤوا من بعدہم، اچھا یہ نواں مصرف بیان کیا جائے۔ فرمایا کہ یہ جو مال فے ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں، یعنی ان کے بعد ایمان لائے، اور اس میں قیامت تک آنے والے مومنین جو ہے وہ شامل ہیں کہ ان کو بھی جو ہے ضرورت مند ہیں، ان میں سے بھی جو ضرورت مند ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ مال فے میں سے دیا جائے گا، یعنی وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عراق شام وغیرہ فتح ہوا نا تو اس وقت جو وہاں لڑنے والے تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ مال ہم میں تقسیم کریں، کہ جس طرح خیبر کے مال تقسیم ہو گئے تھے یہ بھی کریں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تقسیم نہیں کرتا، یہ اس لیے کہ اگر میں تم میں تقسیم کر دوں گا تو پھر میں آنے والوں کا کیا کروں گا۔ اب یہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں یا عراق کے لوگ شام کے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے گا، اس لیے پھر انہوں نے انہی کو برقرار رکھا ہے اور ان پہ پھر وہ جو ٹیکس اور جزیہ اور اس طرح کی چیزیں مقرر کی تاکہ جو ہے نا وہ باقیوں کو بھی ملے۔ لیکن فرمایا کہ ان میں دو صفتیں ہونی چاہیے، جو بعد میں آنے والے ہیں نا جی ان کو مال فے میں سے حصہ تب ملے گا کہ ان میں دو صفتیں ہوں۔ پہلی صفت وہ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوں، اور دوسرا جو ان سے پہلے مومنین ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، ان کے لیے کیا کریں، بخشش کی دعا مانگے کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی کیا کر، بخشش فرما۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو مہاجرین و انصار ہیں ان کے لیے تو استغفار کرنے کا، دعا کرنے کا حکم دیا اور تم ان پہ تان کرتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ نے تو فرمایا نا کہ وہ اپنے جو پہلے ایمان والے ان کے لیے دعا کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام مدینہ تھے وہ فرماتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ تان کرے فرمایا اس کو مال فے میں سے حصہ نہ دیا جائے، وہ یہی دلیل پیش کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا کام یہ ہے کہ فرمایا ان کے دلوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں کینہ نہ ہو، تو فرمایا جو ایمان والوں کے بارے میں دل میں کینہ بغض رکھتا ہو اللہ اصحاب پیغمبر کے بارے میں، اسی طرح جو دیگر مومنین ہیں فرمایا ان کے بارے میں، تو وہ بھی اس چیز کا مستحق نہیں ہے۔ فرمایا دو چیزیں ہوں گے تو پھر مستحق ہوگا، ایک تو اپنے لیے بھی اور پہلوں کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، ان کی بخشش کی دعا کرے۔ ویسے بھی جتنے بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے اسلام کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ فرمایا کہ اذکروا موتاکم، مردوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو جو دنیا سے چلے گئے، اور اسی طرح فرمایا ولا تذکروا موتاکم الا بخیر، جو دنیا سے چلے گئے ان کا اچھائی سے تذکرہ کرو، برائی میں ان کا تذکرہ بھی نہ کرو، ان کی بری بات کا زبان پہ بھی نہیں لاؤ، ان کی فرمایا جو بری بات ہے وہ زبان پہ بھی نہیں لاؤ، اچھا تذکرہ کرو ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے نا کہ جب جو امت کے پچھلے جو پہلوں کو یعنی وہ برا بلا کہیں اور ان سے عدم اعتماد اور اسی طرح ان سے جو ہے امت کو دور کرے، تو فرمایا پھر قیامت کا ہی انتظار ہے۔ اللہ اکبر، کہ جن لوگوں نے دین کے لیے اتنی بڑی محنت کی ہے اور ان کے بارے میں پھر اگر بغض رکھے اور ان کو جو گرانے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو تو نہیں گرائیں گے، وہ تو اپنا مقام حاصل کر چکے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے بارے میں یہ اس طرح کی بری باتیں کرتا ہے وہ خود ہی تباہ ہوتا ہے اور خود ہی ذلیل ہوتا ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ مال فے ان کے لیے بھی ہے جاؤ جو آئے یعنی ایمان لائے، من بعدہم ان کے بعد یعنی مہاجرین و انصار کے بعد۔ اچھا کیا کہتے ہیں جی؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخشش فرما ہماری، ولاخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما، سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے یعنی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل، اور نہ بنا، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلن کینہ، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ بھی نہ رکھنا، اس لیے کہ ایمان والوں کے بارے میں کینہ رکھنا یہ تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ بھی نہ رکھنا، ربنا، اے ہمارے رب، کیوں؟ انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو مومنوں کے بارے میں کینہ رکھنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے، لیکن اہل ایمان کے بارے میں دل صاف رکھنا یہ جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یار یہ جو ابھی ایک شخص آیا گیا آنے والا ہے یہ جنتی ہے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں۔ اچھا ایک شخص آیا بیٹھ گیا، اگلے دن پھر آپ علیہ السلام نے مجلس میں یہی الفاظ دہرائے، وہی آ گیا پھر بھی۔ اب تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں وہی الفاظ دہرائے، پھر وہی آ گیا۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، جنہوں نے ایک صحیفہ تیار کیا تھا، صحیفہ صادقہ۔ ایک دفعہ کچھ اصحاب نے ان سے کہا یار ہر بات نہ لکھا کریں، آپ علیہ السلام کبھی مذاق بھی کرتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قلم نہیں چل رہا، تو پوچھا یار اب عبداللہ کیا بات ہے لکھ نہیں رہے؟ انہوں نے عرض کی جو بات یعنی باقی حضرات نے کہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی اس زبان سے کسی حال میں بھی جو حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، چاہے غصے میں ہوں، چاہے وہ خوش طبعی کی حالت ہو، چاہے کوئی بھی حالت ہو، جب بھی اس زبان سے کوئی بات نکلے گی وہ سچ ہوگی، حق ہوگی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو خیر ان کو تجسس پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، یار اس میں کون سی نیکی ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ وہ نہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، ان کی نگرانی، وہ کہنے لگے یار میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب 2-3 دن ساتھ رہے کہ ان کی عبادت کا جائزہ لیا، رات کو بھی دیکھا کہ بھائی کیا کرتے ہیں، دن کو بھی دیکھا کیا کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص عبادت ان میں دیکھی نہیں۔ معمول کے مطابق جو باقی مسلمان عبادت کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ تو پھر بالآخر جو ہے نا وہ ان سے پوچھا انہوں نے اس صحابی سے کہ یار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے میں نے آپ کے بارے میں یہ بات سنی 3 دفعہ 3 بار، اور پھر میں اس تجسس میں ہوا کہ آپ میں کون سی نیکی ہے، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رہا، لیکن مجھے تو کچھ نظر خاص نہیں آیا، کوئی اضافی چیز نظر نہیں آئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی بڑی بشارت دی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے یار ایک ہی چیز ہے میرے اندر کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور کینہ نہیں ہے، میں کسی کے لیے بغض اور کینہ اور حسد نہیں رکھتا کسی کے، میں سب کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، میں سب کے بارے میں کیا کرتا ہوں، دل کو صاف، اور میں ہر ایک کی خیر خواہی کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کی بدخواہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، میں نے کبھی کسی کی بدخواہی خیر خواہی کی، میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ حسد بغض نہیں ہے۔ اور فرمایا یہی چیز ہے، تو کسی مومن کے بارے میں کینہ نہ رکھنا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔